11,000 سال پہلے صرف ایک ہی رات میں پوری تہذیب سمندر میں غائب ہو گئی، لیکن آج سائنس نے اس کے آثار قدیم ڈھونڈ لیے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک قدرتی آفت آنے والی تھی، اور اس آفت کا نشانہ ایک ایسی شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ جزیرے پر بنا یہ شہر اور یہاں رہنے والی یہ تہذیب اس دن تباہ ہونے والی تھی۔ صرف یہاں کی عمارتیں ہی نہیں بلکہ ان کے تمام جزیرے بھی ختم ہونے والے تھے۔ یہاں بسنے والی پوری تہذیب ایک ایسی تباہی کا شکار ہوئی جس میں ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 11,000 سال پہلے ایک خطرناک سونامی نے اس پوری تہذیب کو نگل لیا تھا، اور یہ سب صرف ایک ہی رات میں ہوا۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایک ایسی تہذیب کی جسے آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کر دینے والی کہانی ایک یونانی فلسفی نے آج سے 2,000 سال پہلے لکھی تھی۔ اس فلسفی کا نام پلوٹو تھا۔ پلوٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے، ان کے پاس غیر معمولی طاقتیں تھیں، اور جن جزیرے پر وہ رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا۔ پلوٹو نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ بہت غیش و آرام پسند تھے، وہ اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا۔ 2,000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک تاریخی معمہ بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی ایسی شہر موجود تھے جو سمندر کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ اٹلانٹس بھی سمندر میں ڈوب گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا شہر اور پوری تہذیب ایک رات ہی غائب ہو گئی تو آخر وہ گئی کہاں؟ پیارے دوستو، دنیا میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ رہا کرتے تھے؟ اور مصر کے اہرام بننے سے بھی پہلے کیا واقعی دنیا میں ایک ایسی طاقتور تہذیب موجود تھی؟ پیارے دوستو، 6,500 سال پہلے رہنے والے ان لوگوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جن کے جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدان، ماہر آثار قدیمہ اور محققین پچھلے کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں انہیں دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سال بعد ہم اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو ڈھونڈنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے پراسرار شہروں کی طرف ہر انسان خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے، خاص طور پر وہ شہر جن کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہ ہو۔ اور اگر ان پراسرار شہروں میں سب سے مشہور نام لیا جائے تو وہ نام اٹلانٹس کا ہے۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ماہرین کئی بار کوشش کر چکے ہیں۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش جاپان کے ایک دور دراز جزیرے کے قریب کی گئی تھی جسے یوناگونی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں سمندر کا پانی نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس علاقے میں اکثر طوفان بھی آتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارک مچھلیوں کے جنم بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس لیے سمندر کے اس خطرناک حصے میں غوطہ لگانا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ماہرین کے نظروں سے چھپی رہی۔ پیارے دوستو، کیہاچیرو اراٹاکی وہ غوطہ خور تھا جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر یوناگونی میں غوطہ لگایا۔ اس غوطہ خور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو وہاں پانی شیشے کی طرح صاف تھا، اور میں نے سمندر کی تہ میں ایک عجیب و غریب ڈھانچہ بنا ہوا دیکھا۔ پہلے اراٹاکی نے سوچا کہ یہ ایک عام پتھریلا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں اس وقت بدل گیا جب اس نے اس پہاڑ جیسے ڈھانچے پر سیڑھیوں کی طرح بنے ہوئے قدم دیکھے۔ اس غوطہ خور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ قدرتی پتھریلا پہاڑ ہے تو پھر اس پر اتنی سیدھی اور برابر سیڑھیاں کیسے بنی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جب اراٹاکی اس ڈھانچے کو غور سے دیکھنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا تو اس پر یقین کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا ڈھانچہ 6 فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا تھا، اور اس کی اونچائی 8 منزلہ عمارت جتنی تھی۔ اس عجیب ڈھانچے کے نیچے سے لے کر اوپر تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اور اس کے ہر سائڈ حیرت انگیز طور پر ایک جیسے ڈیزائن میں بنی ہوئی تھی۔
یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ گہرے سمندر میں موجود یہ پراسرار ڈھانچہ قدرتی نہیں تھا، بلکہ اسے انسانوں نے ہی بنایا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ آخر یہ چیز کیا ہے؟ پیارے دوستو، جب ماہرین کو اس پراسرار ڈھانچے کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف غوطہ لگا کر اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے اب وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔ ماہرین نے فیصلہ کیا کہ جدید سونار ٹیکنالوجی کی مدد سے یوناگونی جزیرے کے آس پاس سمندر کو سکین کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو پانی میں جا کر خاص آواز کی لہروں کو خارج کرتی ہے۔ یہ آواز کی لہریں سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، پھر ایک ریسیور ان واپس آنے والی لہروں کو پکڑتا ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے اس جگہ کا 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سونار سکیننگ ٹیم یوناگونی جزیرے کے قریب پہنچے اور انہوں نے سمندر کی تہہ کا مکمل سکین کیا۔ جب اس سکین کی 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال بعد اس پراسرار ڈھانچے کا نقشہ پہلی بار 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ سامنے آیا اس پر یقین کرنا واقعی مشکل تھا۔ یہ ایک بہت ہی شاندار، خوبصورت اور محل جیسا عظیم ڈھانچہ تھا۔ اس حیران کن دریافت نے دنیا بھر کے آثار قدیمہ، جیولوجسٹ اور سائنسدانوں کو حیران کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، ہر کوئی اس پراسرار ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے یوناگونی جزیرے پہنچ رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک مشہور میرین جیولوجسٹ پروفیسر ماساکی کیمورا بھی شامل تھی۔ جب پروفیسر کیمورا نے اس ڈھانچے کو دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں نے بنایا ہوا ڈھانچہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے نشان موجود تھے جو یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ ڈھانچہ پانی سے باہر تھا تو اسے کسی نامعلوم تہذیب نے استعمال کیا تھا۔ اس ڈھانچے کے اندر جانے کے لیے ایک سرنگ بھی بنی ہوئی تھی جو شاید اس کا مرکزی دروازہ تھا۔ اس دروازے اور سیڑھیوں تک جانے کے لیے باقاعدہ راستہ بنایا گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں سیدھا اور ڈھانچے کے اوپر تک جاتی تھی، اور اوپر کی طرف بالکل ہموار بڑے بڑے ٹیرس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اوپر والی ٹیرس پر ایک ایسی چیز موجود تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی کافی جدید سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، وہاں ایک تکون نما پھول بھی بنا ہوا تھا۔ پروفیسر کیمورا کے مطابق لوگ یہاں نہانے کے بعد انہی ٹیرس پر بیٹھ کر ڈوب لیا کرتے ہوگے۔ یہ ٹیرس اتنے بڑے تھے کہ یہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یوناگونی جزیرے کے قریب سمندر کے اندر موجود یہ ڈھانچہ، جس میں داخلی راستہ، سیڑھیاں، بڑے ٹیرس اور ایک پول بھی موجود تھا، یہ سب چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھی کہ یہ ڈھانچہ کسی قدیم تہذیب کا محل یا قلعہ تھا۔ لیکن اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے انہیں مزید ثبوتوں کی ضرورت تھی، ایسے ثبوت جو یہ ثابت کر سکے کہ واقعی یہاں کبھی انسان آباد تھے۔ اس لیے ایک بار پھر اس زیر اب ڈھانچے کا معائنہ کیا گیا اور وہاں سے کچھ نمونے بھی جمع کیے گئے۔ ان نمونوں میں زیادہ خاص چیز تو نہیں ملی، لیکن ایک چیز واقعی بہت عجیب تھی۔ وہاں سے ملنے والے ایک پتھر پر صلیب جیسا ایک نشان تراشا ہوا تھا، اور اسی پتھر میں 2 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا تھا کہ شاید لوگ اسے انگلیوں سے پکڑتے ہوگے، اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں اس کا کوئی خاص مقصد رہا ہو۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈھانچہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنایا گیا ہے، لیکن تفصیلی جانچ سے معلوم ہوا کہ یہ الگ الگ پتھروں سے نہیں بنا، بلکہ یہ ایک ہی بہت بڑے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ یعنی ایک عظیم پتھر کو کاٹ کر اسے محل جیسے ڈیزائن کی شکل دی گئی۔ پیارے دوستو، یہاں سے ملنے والی قدیم چیزوں کی کاربن ڈیزائن سے پتہ چلا کہ یہ نمونے 8 سے 10,000 سال پرانے ہیں۔ یعنی 10,000 سال پہلے یہ جگہ پانی کے اندر نہیں بلکہ باہر ہوا کرتی تھی، اور یہاں انسانوں کی ایک ایسی تہذیب آباد تھی جیسے کہ آج کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف تاریخ، سائنس اور پراسرار معلومات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم کسی بھی تہذیب یا قوم یا عقیدے کی توہین نہیں کرتے۔ اٹلانٹس سے متعلق بہت سی باتیں آج بھی ایک منبع ہے، جن میں کچھ تاریخی حقائق، کچھ نظریات اور کچھ لوگوں کی ذاتی خیالات شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات مختلف تحقیق،
قدیم کہانیوں اور ماہرین کی آراء پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ خدا حافظ۔